إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان کے نازل ہونے کے بعد اہل کتاب کے تمام شبہات دور ہو جائیں گے اور وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چونکہ وہ دجال کے ظہور ہونے کے بعد تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ اس شریر قوم کو ہلاک کر دے گا. نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئیے اہل علم حضرات کے کچھ اقوال اپنے سامنے رکھتے ہیں. شیخ احمد شاکر فرماتے ہیں آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اس مسئلے میں اہل ایمان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی ہے جو صحت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. یہ چیز دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور جو شخص اس کا انکار کرے جس پر پوری امت اکٹھی ہے، جو شخص اس کا انکار کرے جس پہ پوری امت اکٹھی ہے تو علامہ احمد شاکر فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح جان لو خروج دجال نزول عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں یہ متواتر ہیں، ان کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ان پہ ایمان لانا واجب ہے. آپ ان لوگوں کے اس قول سے دھوکہ نہ کھائیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ احادیث خبر واحد ہیں. ایسا سمجھنے والے دراصل علم حدیث سے نا واقف ہیں، جاہل ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے ان احادیث کی اسناد کی تحقیق کی ہو، اور اگر وہ تحقیق کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ احادیث تواتر کے درجے تک پہنچی بھی. جیسے کہ اس علم کے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے اس کی شہادت دی. یہ امر یقیناً افسوسناک ہے کہ
کہ بعض لوگ ایسے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جو ان کا میدان ہی نہیں، جن کے بارے میں انہیں خبر ہی نہیں، جو ان کا فیلڈ نہیں، اور پھر افسوس اس وقت تک اور بڑھ جاتا ہے جب وہ بات خاص دین کے تعلق سے ہو۔ اگر وہ دنیا کے کسی ایسے مسئلے میں بحث کرے جو ان کا فن نہیں ہے، جو ان کا فیلڈ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، کیجئے، لیکن جب معاملہ دین کا ہو اور وہ دین کے اندر ایسی گفتگو کریں، ایسے مسئلے میں کلام کریں جو ان کا میدان نہیں ہے، جس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، تو یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ، آئیے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ بلند ہے اس کفر سے، اس شرک سے جو عیسائیوں نے اس کی طرف منسوب کیا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں، وہ کسی میں سے نہیں جنا گیا اور اس نے کسی کو نہیں جنا۔ عیسائیوں کا یہ قول کفر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کس بات سے؟ کس قول کو یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ نہ آسمان، نہ زمین، نہ پہاڑ، ان دعوا للرحمن ولدا۔ کفار کا یہ قول، نصارہ کا یہ قول کہ اللہ نے بیٹا پکڑا ہے، اللہ بلند ہے اس کمزوری سے جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ یہ سابقہ نصارہ کا بھی یہی عقیدہ اور موجودہ نصارہ کا بھی یہی عقیدہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ادارہ منہاج القرآن میں جن عیسائی پادریوں کو بلا کے لائے، کرسمس ڈے منایا، اس میں وہ پادری کھڑا ہے، ساتھ قادری کھڑا ہے، اور یہ پادری پھر دعا کرواتا ہے اور دعا کے اندر یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے، اپنے بیٹے اور روح القدس کے واسطے ہمارے اس اجتماع کو بابرکت بنا۔ فرمائیں ہم دعا فرمائیں۔ بشپ صاحب، آئے ہم سر کھڑے ہوں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر۔ جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جسے ہم اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور قادر مطلق خدا اس اجتماع کو برکت بخشے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک۔ نعوذ باللہ، تو باپ ہے اور عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور وہ بھی اسلام کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں، جو اللہ کو گالیاں دینے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کفر کو برداشت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، پھر سولی پہ چڑھایا گیا، اور 3 دن کے بعد ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور وہ اپنے باپ کے پہلو میں یعنی رب کے پہلو میں جا بیٹھے، اور وہ آخری زمانے میں نزول کریں گے۔ اہل کتاب 2 مسیحوں پر متفق ہیں، ایک مسیح ہدایت اور ایک مسیح گمراہی۔ مسیح ہدایت وہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام، اور مسیح گمراہی اس کے بارے میں اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور وہ دجال ہے جو مسیح گمراہی کہلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے اور مسلمانوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں، بندے ہیں، رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور بشر ہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانے
نور من نور اللہ مانے ان کی بشریت سے انکار کرے تو وہ قرآن حکیم کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ مالک اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے قل، اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام عام انسانوں کی طرح شان، مقام، عزت ایسی ہے پوری انسانیت ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ علیہ السلام ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا آپ پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ تو یہ کفر کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ اس کے مقابل مسلمانوں کا قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں اور رسول ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا اور اللہ نے پھر 3 دن کے بعد انہیں آسمانوں پہ اٹھایا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہودی اس اپنی پلاننگ میں ناکام ہوئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ انہی میں سے ایک شخص پہ ڈال دی اور اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، اور اللہ مالک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں کے یہ عقائد باطل ہیں، عیسائیوں کے یہ عقیدے جھوٹے ہیں۔ صحیح بات وہی ہے جو اللہ کے قرآن سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول ہوگا، لیکن وہ کن حالات میں نازل ہوں گے، اس وقت حالات کیا ہوں گے؟ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دجال مدینے کی بنجر زمین پہ پڑاؤ ڈالے گا، وہاں پہ وارد ہوگا۔ مدینے کے اندر داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ہے۔ مدینے میں زلزلوں کے 2 جھٹکے آئیں گے اور تمام منافق مرد اور عورتوں کو مدینہ اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دے گا، جو جا کر دجال کے لشکر کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر دجال شام کی طرف رخ کرے گا۔ کچھ مسلمان جو شام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہوں گے، دجال اس پہاڑ کے نیچے جا کے ان کا محاصرہ کر لے گا، ان کو گھیر لے گا۔ یہ محاصرہ طویل ہوگا۔ ایک مسلمان کھڑا ہوگا، باقی مسلمانوں سے کہے گا کہ تم کیوں انتظار میں بیٹھے ہو، نکلو اللہ کے اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ 2 میں سے ایک خوشخبری تمہیں ضرور ملے گی، یا تو تم اس ظالم پر غالب آ جاؤ گے یا پھر تم شہادت پا کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاؤ گے۔ کیوں تم بیٹھے ہو، کیوں انتظار میں ہو؟ نکلو اللہ کے دشمن کی طرف نکلو۔ 2 میں سے ایک بھلائی تو تمہیں ضرور ملنے والی ہے۔ وہ سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے، دجال سے مقابلے کی، دجال سے جنگ کی تیاری کر لیں گے، اور اچانک ان کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا، اور اندھیرا بھی اتنا شدید ہوگا کہ ہتھیلی انسان اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا، وہ نظر نہیں آئے گی۔ اسی دوران اچانک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مومنوں کی آنکھوں سے جب اندھیرے ہٹیں گے، ظلمت دور ہوگی، تو وہ ان کو اپنے سامنے پائیں گے جو زرہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی طرف سے روح ہوں، میں اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اس موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان سے کہیں گے دجال سے مقابلے کے لیے 3 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت تم اپنے لیے پسند کر لو۔ 3 صورتوں میں سے جو چاہے پسند کر لو، جو تم پسند کرو گے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تم انتظار کرو اللہ دجال پر، اس کے لشکروں پر اپنا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے انتظار کرو اللہ دجال اور اس کے لشکروں کو زمین میں دھسا دے۔ اور تیسری صورت یہ ہے اللہ تمہارے ہتھیاروں کو دجال اور اس کے لشکر کے ہتھیاروں پر غالب کر دے، ان کے ہتھیاروں کو روک لے۔ تمہارے ہتھیار چلیں، دجال اور اس کے گروہ کے ہتھیار نہ چلیں، وہ رک جائیں، اللہ تمہارے ہتھیاروں کو ان پہ غالب کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اس دن تم دیکھو گے ایک بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا، بہت بڑے جسم والا، بہت زیادہ کھانے پینے والا یہودی، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کپ کپا رہا ہوگا، اور کپ کپاہٹ کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کے اندر اپنی تلوار کو نہ تھام سکے گا۔
اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس پر فتح پا لیں گے۔ دجال جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پنگھلنا شروع ہو جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ اس کو پائیں گے اور پانے کے بعد اس کو قتل کر دیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہاں اور کیسے نازل ہوں گے؟ ان کے نزول کی کیفیت اور ان کے نزول کا مقام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے ایک سفید مینارے کے قریب ہوگا۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلی رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی صفات بھی اپنی امت کے لیے بیان کی۔ قربان جائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی نے دین اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں جس میں اپنی امت کو پیاسا چھوڑا ہو۔ اور سچ کہا امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابی نے آقا علیہ السلام کی وفات کے موقع پر محمد کریم علیہ السلام فوت ہوئے، اس حال میں فوت ہوئے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے۔ کوئی مسئلہ دین کا نہیں، اسلام کا نہیں جس میں اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو پیاسا چھوڑا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی صفات بیان ہوئی ہیں۔ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، یعنی نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے۔ ان کا چہرے کا رنگ سفید اور سرخی مائل ہوگا۔ وہ چوڑے سینے والے ہوں گے، ان کے بال سیدھے ہوں گے، گھنگریالے بال نہ ہوں گے، گویا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے۔ لوگوں میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم میں تھا، حرم میں، قریش مکہ نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے لیے امام الانبیاء کا یہ فرمان سنیے، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ یہ حدیث کئی الجھے ہوئے مسائل کو بالکل کھلا کر دے گی۔ جس کو لوگوں نے الجھا لیا ہے، شریعت نے اس میں الجھاؤ نہیں چھوڑا تھا۔ اور اللہ کی شان، یہ حدیث ہے کہاں پر؟ صحیح مسلم میں۔ امت کا اتفاق ہے، بخاری اور مسلم یہ 2 کتابیں صحیح ترین کتابیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریش نے مجھ سے سفر معراج کے بارے میں سوالات کیے، انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں بعض باتوں کا سوال کیا، بعض چیزوں کا مجھ سے پوچھا جو مجھے اچھی طرح یاد نہیں تھا، وثوق سے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مجھے یاد نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مجھے اس سے اس قدر تکلیف ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں۔ سوچئے اللہ کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریشیوں نے بیت المقدس کی بعض چیزوں کا مجھ سے سوال کیا جس کے بارے میں مجھے یاد نہ تھا۔ وہ سوال کر رہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں معراج ہوئی، میں معراج کر کے آیا، میں بیت المقدس گیا، تو بتائیے بیت المقدس کی چیزوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بات مجھے یاد نہ تھی، مجھے اس سے اتنا دکھ ہوا جس کی کوئی مثال نہیں۔ پھر اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں بیت المقدس کو دیکھتا جاتا اور جو قریشی مجھ سے سوال کرتے جاتے میں اس کا جواب دیتا جاتا۔ یہ کہنے والوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے، سندن صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے قریشیوں نے مجھ سے سوال کیے، مجھے اس کا جواب یاد نہ تھا، جواب نہ دینے پر مجھے وہ دکھ ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت پر، عصمت پر، طہارت پر، پاکیزگی پر، لیکن لوگوں علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر مصطفیٰ عالم الغیب ہوتے تو پھر بتائیے آقا نے یہ کیوں کہا کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا؟ عالم الغیب ہوتے تو ان کے سوالوں کا جواب خود ہی دے دیتے۔ یہ کہنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں،
جب بیت المقدس کے بارے میں قریشی سوال کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یاد نہ تھا تو آپ پریشان کیوں ہوئے؟ آپ کو دکھ کیوں ہوا؟ آپ تو اس وقت مکہ میں بھی تھے، بیت المقدس میں بھی تھے، تو بیت المقدس میں ہوتے ہوئے ان کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ کا یہ فرمانا کیا کہے گا، کیا کہلائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں بیت المقدس کو دیکھتا جاتا، قریشیوں کے سوالوں کا جواب دیتا جاتا۔ اللہ کا واسطہ ہے اس حدیث کو سامنے رکھو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اللہ کے رسول جو وحی آ جاتی مصطفیٰ علیہ السلام امت کو بتا دیتے، آپ کو پتہ لگ جاتا، اور اگر عرش والا وحی نہ کرتا، مصطفیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا علم نہ ہوتا۔ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو اسی وقت مکہ میں بھی تھے اور اسی وقت بیت المقدس میں بھی تھے، وہاں سے ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے تھے۔ نبی محتاج تھے اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے، وحی کے، اور بیت المقدس کے سامنے کیے جانے کے، پھر جواب دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں پایا۔ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے، اچانک ایک شخص میرے سامنے آیا جو ہلکے گوشت والا، میں نے دیکھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حالت نماز میں کھڑے تھے۔ ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والا عروہ بن مسعود، اچانک میری نگاہ ابراہیم علیہ السلام پر پڑی، وہ بھی نماز میں کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا شخص تمہارا یہ ساتھی یعنی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا، کہنے والے نے مجھے کہا یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اس کو سلام کیجئے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس نے مجھ سے سلام کرنے میں پہل کی اور اس نے سلام کیا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں، تمام انبیاء یعنی ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یہ باپ شریک بھائی ہیں، ان سب کا دین ایک ہی ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ شبہ وہ نازل ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بلا شبہ وہ نازل ہوں گے۔ جو نزول عیسیٰ کا انکار کر رہا ہے وہ فرمان محمد کا انکار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث امت تک پہنچی، امت کا اتفاق، آپ فرما رہے ہیں وہ نازل ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھو تو پہچان لینا، وہ درمیانے قد، سرخ اور سفیدی مائل رنگ کے ہوں گے، ان کے اوپر ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے مگر ان کا سر گیلا نہ ہوگا۔ وہ صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، وہ جزیہ اٹھا لیں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے سوا کسی مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ جزیہ دے کر اپنے مذہب پر باقی رہنے والا نظام ختم ہو جائے گا، سوائے اسلام کے اللہ دوسرا کسی مذہب کو قبول نہیں کرے گا، اور ان کے عہد میں اللہ تعالی مسیح دجال کو ہلاک کر دے گا۔ زمین میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا، زمین میں سکون ہوگا، امن و امان ہوگا، حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے اور وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو، اس جماعت کو مبارک ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی کو پائیں گے۔ آسمان کو بارش برسانے کی اجازت مل جائے گی، زمین کو انگوریے اپنے خزانے نکالنے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ کوئی آدمی کسی پتھر کے اوپر بھی بیج پھینک دے گا وہ وہاں پر بھی انگوری پیدا ہو جائے گی۔ پتھر کے اوپر بھی اگر بیج ڈال دیا گیا
وہاں پر بھی انگوری ہوگی. آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا لیکن شیر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس وقت آپ اس کی دشمنی، حسد، کینہ یہ ختم ہو جائے گا. لڑائی اور قتل و غارت بھی رک جائے گی. اس دجال کے قتل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت میں امن و سکون ہوگا. لڑائی اور قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل امام، انصاف کرنے والے حاکم بن کر نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، امن و سکون لوٹ آئے گا اور تلواروں کو درانتیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. درانتی سمجھتے ہیں نا، پنجاب والے سمجھتے ہیں گھاس کاٹنے کے لیے. جنہیں مجھا رکھی ہیں انہوں ہی پتا درانتی کی شے ہوندی. تلواروں کو درانتیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. قتل و غارت ختم، لڑائی جھگڑے ختم، جنگ و جدال ختم ہو جائے گا. ہر زہریلے جانور کا زہر اللہ ختم کر دے گا. ہر زہریلے جانور کا زہر ختم کر دے گا. آسمان سے رزق نازل ہوگا، زمین اپنی برکات نکالے گی. حتیٰ کہ بچہ ایک سانپ کے ساتھ کھیلے گا لیکن سانپ اسے تکلیف نہیں دے سکے گا. بھیڑیا بکریاں چرائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. شیر گائے چرائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان کے ساتھیوں کا، ان کے ساتھ ملنے والوں کا، اہل ایمان کی جماعت کا مقام کیا ہے. سورہ نسائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، عصابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں، احرزہم اللہ من النار، جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے. میری امت کے دو گروہ وہ خوش نصیب گروہ ہیں جن کو جہنم کی آگ سے اللہ نے بچا لیا. عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ گروہ جو غزوہ ہند کا مارکہ لڑے گی، ہند کو فتح کرے گی. وہ عصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور ایک وہ گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. ایک گروہ جو ہند کو فتح کرے گا، غزوہ ہند میں شریک ہوگا، اور ایک گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اللہ ان دونوں جماعتوں پر جہنم کو حرام کر چکا ہے. غزوہ ہند سے اس حدیث میں مراد، کچھ محدثین کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے ہند پر حملہ کیا. یہ تو آج کی تقسیم ہے نا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش. اصل میں پہلے تو یہ سارا ہند کہلاتا تھا، اور سب سے پہلے محمد بن قاسم ثقفی رحمہ اللہ نے یہاں پر حملہ کیا. ان سے وہ مراد ہیں. کچھ علماء، کچھ محدثین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ قیامت کے قریب جا کر ایک مارکہ ہوگا، اس سے وہ جماعت مراد ہے، وہ مراد ہوں یا وہ. لیکن آج جو لوگ کشمیر کے اندر جہاد کر رہے، لڑائی کر رہے، جنگ کر رہے، وہ اس حدیث کو اپنے لیے بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں. سوال کرنے والوں کو جواب میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہند سے جہاد کرے گی، ہند سے غزوہ لڑے گی. اللہ کے لیے غور کیجئے، یہ حدیث آج لڑنے والوں پر فٹ نہیں آتی. کشمیر کے اندر لڑنے والے مارکوں پر آج یہ حدیث فٹ نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو جنگ برپا ہے، اس جنگ کے پیچھے دو بڑے نعرے ہیں. پہلا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، دوسرا نعرہ کشمیر بنے گا خود مختار. یہ دو بنیادی نعرے، بنیادی نظریے ہیں کشمیر میں لڑنے والوں کے. اگر کشمیر پاکستان بنے یا کشمیر خود مختار بنے، دونوں صورتوں میں توحید کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے. یہ وطنیت کی جنگ ہے، یہ ملک کی جنگ ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ وطن کی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر اسلام کا ذکر نہیں ہے. وطنیت کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی، قومیت کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی، ملکوں کو فتح کرنے کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی. اسلام کی جنگ کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوا کرتے ہیں. اگر وہ جہاد اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو پھر اسے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر اس کی بنیاد
کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار، تو پھر یہ جنگ قوموں کی، وطنوں کی، ملکوں کی، ٹکڑوں کی سیاست کی لڑائی ہے، اس پر اسلام کی جہاد کا لیبل نہ لگائیے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر یہ دین کے اندر تم سے مدد مانگے تو پھر تم پہ ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ اگر دین کے اوپر، دین کے نام پہ مدد مانگے، وطنیت کے نام پہ نہیں، قومیت کے نام پہ نہیں، آزادی کے نام پہ نہیں، آزادی کی تحریکوں کے نام پہ نہیں، بلکہ یہ تم سے مدد مانگے دین کے نام پہ، پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ اور آج جو لڑائیاں ہیں وہ وطنیت کی ہیں، وہ آزادی کی تحریکیں ہیں، وہ قومیت کی تحریکیں ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا؟ یاد رکھیے، جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارکا ہوگا تو اللہ کی قسم لڑنے والے صرف اہل ایمان ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جنگ ہوگی، لڑنے والے موحد ہوں گے، لڑنے والے اہل ایمان ہوں گے، لڑنے والے اہل توحید ہوں گے۔ آج کی لڑائی میں مشرک بھی لڑ رہا ہے، بدعتی بھی لڑ رہا ہے، صوفی بھی لڑ رہا ہے، وطن پرست بھی لڑ رہا ہے، قوم پرست بھی لڑ رہا ہے، آزادی کا نعرہ لگانے والا بھی لڑ رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے یہ ایمان کی جنگ نہیں ہے۔ ایمان کی جنگ ہو تو حضرت بلگی درگاہ پہ سجدہ کرنے والا کیوں لڑے؟ اگر ایمان کی جنگ ہو تو قبروں کا پجاری کیوں لڑے؟ اگر ایمان کی جنگ ہو تو وطن کی آزادی کے نعرے لگانے والا کیوں لڑے؟ اہل ایمان کا وہ گروہ جو جہاد کرے گا ان سے، وہ سارا اہل ایمان کا گروہ ہوگا، وہ اہل توحید کا گروہ ہوگا۔ اس میں کوئی گھوڑوں کے پجاری نہیں ہوں گے، نہ کوئی قبروں کے پجاری ہوں گے، نہ کوئی شرک اکبر کرنے والے ہوں گے، نہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے ہوں گے۔ اس میں گروہ ہوگا تو جس طرح محمد بن قاسم کی جماعت میں سارے مومن تھے، موحد تھے، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی بدعتی نہیں تھا، کوئی شرک کا داعی نہیں تھا، تو اس سے مراد بھی وہ جماعت ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لڑے گی۔ اللہ کی قسم، کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا، تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، مقصود حقیقت کو سامنے رکھنا ہے۔ یاد کر لیجئے گا میرے ان جملوں کو، اگر بنیاد لا الہ الا اللہ نہ ہو، آزادی بنیاد ہو، وطن بنیاد ہو، قوم بنیاد ہو، پھر ایمان نہیں آیا کرتا، اسلام نہیں آیا کرتا، اسلام کا لیبل لگ جاتا ہے۔ وگرنہ کشمیر کے نام پہ ایک ٹکڑا آزاد ہوا یا نہیں ہوا؟ آزاد کشمیر تو آزاد ہو چکا، کیا وہاں پر لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو گئی؟ وہاں پہ سہیلی سرکار کے دربار کی پوجا ہو رہی، وہاں پہ قبروں کی پوجا ہو رہی، نہ وہاں پہ توحید غالب ہے، نہ اللہ کی حاکمیت غالب ہے، نہ عرش والے کا قرآن غالب ہے۔ جب مقصود لا الہ الا اللہ نہ ہو، جب مطلوب لا الہ الا اللہ نہ ہو، جب تحریک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہ اٹھائی جائے، چوں چوں کا مربع ہو، یا علی مدد کہنے والا بھی لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کہنے والا بھی لڑ رہا ہے، قبروں کے طواف کرنے والے بھی لڑ رہے ہیں، اسلام سے بیزار وطن پرست بھی لڑ رہے ہیں، اور نام اس کو جہاد کا دیں تو یہ جہاد کے نام پہ داغ اور دھبا ہے۔ جہاد جب بھی ہوتا ہے، یاد کر لیجئے، جہاد جب بھی ہوتا ہے وہ خلیفے کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام ڈھال ہوا کرتا ہے جس کے پیچھے سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ خلیفہ کی امارت پر، اس کی خلافت پر، اس کے آرڈر پر، ولی الامر کے حکم پر جہاد ہوتا ہے۔ پھر ملک فتح ہو جائے، علاقے فتح ہو جائیں، بستیے فتح ہو جائیں تو مسلمان آپس میں نہیں الجھتے، مسلمانوں کے ایک امیر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو صورت ہی الگ ہے، کہیں پہ 10 تنظیمیں لڑ رہی، کہیں پہ 15 تنظیمیں لڑ رہی، ہر تنظیم کا اپنا سسٹم، ہر تنظیم کا اپنا چندہ، ہر تنظیم کا اپنا پرچم، ہر تنظیم کا اپنا نعرہ، ہر تنظیم کا اپنا ترانہ، ہر تنظیم کا اپنا لیڈر۔
اور تنظیموں کے آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلاف بھی ہو جائیں، اس تنظیم کے آدمی اٹھتے ہیں دوسری تنظیم کے آدمیوں کو بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ خلیفہ کے بغیر جب لڑائی ہو وہ اختلاف افتراق پر باقی رہتی ہے، جب خلیفہ کی حکم سے اس کے امر سے جنگ ہوتی ہے پھر یہاں پر سکون، امن اور شانتی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس جنگ کے اندر اگر کوئی قبر پرست بھی مارا جائے، اپنے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو بھی شہید کا لقب دیا جاتا ہے، اس کو بھی مجاہد تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میدان میں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی دلیل یہ دے کہ ہم تو مظلوم کی مدد کے لیے گئے ہیں، جس جنگ کا جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہوا ہے یہ مظلوم کے ظلم میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، اس سے کمی نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں۔ ایک درخت پہ شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوں، شہد کی بڑی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہے نا، ایک آدمی موٹر سائیکل پر آئے، غلیل میں پتھر ڈالے اور اس چھتے پہ مارے اور خود کک مار کے بھاگ جائے۔ اب یہ مکھیاں اڑیں اور گزرنے والے مسافروں کو کاٹیں، ثواب کس کو ملے گا؟ پتھر مار کے بھاگنے والے کو؟ اس نے چھیڑا ان کو۔ جو طریقہ واردات آج تنظیموں نے اپنایا ہے، ایک تنظیم کے 3 آدمی 4 آدمی 5 آدمی جاتے ہیں، وہ ایمبوش لگاتے ہیں، قافلے پر حملہ کرتے ہیں، 4 میزائل 4 پٹاخے 4 بم 4 شرلیے وہ چلا کے گائیڈوں کے ذریعے واپس بارڈر پار کر آتے ہیں۔ اور جب دشمن قوم دشمن فوج اٹھتی ہے، ان کے سپاہی مرے ہوئے، مارنے والے غائب ہیں، وہ اٹھ کر ان مسلمان بستیوں پہ حملہ کرتے ہیں جو اس چھاؤنی کے قریب ہوتی ہیں۔ اور یہ اپنے مجلوں میں لکھتے ہیں ہم پہاڑ پہ بیٹھ کر دوربین سے دیکھ رہے تھے، مسلمان بستی پر بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ ارے ظالم، یہ ظلم کروایا کس نے ہے؟ بھیڑ کے اس چھتے کو چھیڑا کس نے ہے؟ مار کے بھاگا کس نے ہے؟ اگر آپ میں طاقت ہے تو مارنے کے بعد بھاگتے کیوں ہو؟ رک کر کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ اور اگر آپ کہو ہم تو تھوڑے ہیں، ان کی فوج زیادہ ہے، اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو پنگا کیوں لے رہے ہو؟ اگر طاقت ہے تو مار کر بھاگے کیوں؟ اور اگر طاقت نہیں تو چھیڑا کیوں؟ جائیے اللہ کی قسم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آخری مسلمان خلیفہ کے دور تک کوئی ایک مثال پیش کر دیجئے مسلمانوں میں طاقت نہ ہو اور مسلمانوں نے کافروں کو چھیڑ کے بھاگ گئے ہوں، اور اس کے بدلے میں گھروں میں سوئی ہوئی بہنیں، گھروں میں سوئے ہوئے بچے، گھروں میں آرام کرتی ہوئی عورتوں کو کفار نے اٹھ کر ان کی عزتوں کو پامال کیا ہو اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا دیکھتا رہ گیا ہو۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ طاقت ہے، ایمان ہے تو آؤ اور کافر کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور اگر طاقت نہیں ہے تو اس سے پہلے چھیڑ چھاڑی کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہر تنظیم کا آج دعویٰ ہے، کوئی کہتی ہے ہمارے پاس 70,000 کمانڈو ہے، کوئی کہتی ہے 1,00,000 کمانڈو ہیں۔ اگر تم اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمام تنظیمیں انفرادی طور پہ وہ سارے اپنے اپنے مجاہدوں کو، اپنے اپنے کمانڈروں کو اس بارڈر پار کیوں نہیں بھیج دیتی؟ اکٹھے جا کر حملہ کریں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاسی جنگ ہے، تم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ آگ کی ایسی بھٹی ہے، تم چاہتے ہو یہ آگ جلتی رہے، جب بجھنے لگتی ہے 2-4 لکڑیاں اور پھینک دیتے ہو، جب وہ بجھنے لگتی ہے تو اور پھینک دیتے ہو۔ ارے ان مسلمانوں کی عزتوں سے کب تک کھیلو گے؟ مسلمانوں کے خون سے کب تک کھیلو گے؟ مسلمان بچیوں کی عزتوں سے کب تک کھیلو گے؟ اگر ان کو آزادی دلوانی ہے مل کر اکٹھے حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کر سکتے ان غریبوں کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کب تک ان کو لٹکائے رکھو گے؟ کب تک یہ ظلم کے پہاڑ چلتے رہیں گے؟ کب تک مسلمان ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے؟ یہ طریقہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان خلیفۃ المسلمین کے حکم سے نکلتے ہیں،
نکلتے اس وقت ہیں جب اللہ طاقت دیتا ہے، اور جب طاقت دیتا ہے پھر اگر 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو جائے وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے عرش والے سے مدد مانگتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تمام انبیاء میں سے سیدنا عیسیٰ کے نزول میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، آئیے علماء کے چند اقوال سنیں۔ سب سے پہلے یہودیوں کے اس دعوے کا رد مقصود ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہودیوں کے سردار، یہودیوں کے رئیس دجال کو قتل کریں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قول کو تمام اقوال میں سب سے راجح قرار دیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قول یہ بھی ہے، انجیل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کے بارے میں پڑھا، جیسا کہ مالک فرماتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، ان کی مثال انجیل میں اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ انہیں بھی امت محمدیہ کے ایک فرد قرار دے دیا جائے، بنا دیا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، انہیں باقی رکھا، اور وہ قیامت سے قریب نزول کریں گے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے مٹ جانے والے شاعر کی دوبارہ تجدید کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ نازل ہونا ان کی موت کے وقت کے قریب آنے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زمین پہ آئیں گے، پھر تبھی موت فوت ہوں گے، پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور وہ زمین میں دفن ہوں گے۔ ان کے آنے میں ایک حکمت عیسائیوں کی تکذیب بھی ہے کہ ان کی آمد سے نصارہ کے جھوٹے دعوے کا بطلان ظاہر ہوگا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمام مذاہب کا انکار کر کے ان کو ختم کر کے صرف اسلام کو قبول کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ تو ان کے آنے میں ایک حکمت، جہاں یہودیوں کا رد مقصود ہے وہاں عیسائیوں کا رد بھی مقصود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک باہمی ربط ہے۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولی الناس بعیسی ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی، میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ مسند احمد میں ہے، صحابہ نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کا سلام پہنچائیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک المسیح عیسیٰ ابن مریم ان ينزل حکما قسطا و اماما عدلا، ان قریب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انصاف پرور حاکم اور عدل کرنے والے امام بن کر تشریف لائیں گے۔ فیقتل الخنزیر، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، ویکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، وتکون الدعوۃ واحدہ، اس وقت ان کی دعوت ایک ہوگی، یعنی صرف اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے۔ فَأَقْرِئُوهُ او اقرئه السلام من رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام تم ان کو کہنا، محمد کریم کی طرف سے ان کو سلام کہنا۔ وَأُحَدِّثُهُ فَيُصَدِّقُنِي، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے میں جو تمہارے ساتھ بیان کر رہا۔ دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو ان طال بی عمر، اگر میری عمر نے وفا کی، میں نے لمبی زندگی پائی، مجھے امید ہے اگر مجھے عمر لمبی مل گئی، ان القا عیسیٰ ابن مریم، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں گا۔ اگر اللہ نے مجھے لمبی عمر دے دی تو میں عیسیٰ بن مریم سے خود ملاقات کروں گا۔ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٍ، مسند احمد کی یہ روایت سنیے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔
اپنے ایمان و عقیدے کو محمد کریم کی حدیث کے مطابق بنائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے جلد موت آ جائے فمن لقیہ منکم، تو پھر تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملے فلیقرہ منی السلام، تو وہ عیسیٰ کو میری سلام پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ نے مجھے لمبی زندگی دی تو مجھے امید ہے میں خود عیسیٰ سے ملوں گا، اور اگر میری موت کا وقت آ گیا، کیا لفظ استعمال ہوا اس میں؟ موت۔ جو یہ کہتے ہیں نبی کی موت کا ذکر کرنا اور آپ کی طرح موت کی نسبت کرنا یہ گستاخی ہے، یہ کفر ہے، ایسا کرنے والا واجب القتل ہے۔ خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٍ، اگر میری موت کا وقت پہلے آ گیا، وقت پہلے پورا ہو گیا، پہلے مجھ پہ موت آ گئی، تو تم میں سے جو عیسیٰ کو ملے علیہ السلام اس کو میرا سلام کہے۔ نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پہ برقرار رہیں گے، حکومت کریں گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وہ زمین میں 40 برس ہوں گے، پھر وہ وفات پائیں گے اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہے، وہ زمین میں 40 برس تک رہیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، عیسیٰ بن مریم ضرور فجر روحا کے مقام پر وہاں سے تلبیہ پکاریں گے۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے پر واقع ہے۔ ان کا احرام یا تو حج تمتع کا ہوگا، پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے، یا پھر حج قران کا ہوگا کہ وہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کریں گے۔ تو یہ آیات، یہ احادیث، صحابہ کے یہ اقوال، سلف صالحین کے یہ اقوال ہمارے سامنے اس مسئلے کو سورج کی طرح روشن کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قیامت سے پہلے ان کا نزول ہونا ہے، انہوں نے قیامت سے پہلے تشریف لانا ہے۔ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک حدیث آپ کی عقل میں نہیں آتی، کسی مولوی صاحب کی عقل میں نہیں آتی، تو اس میں قصور فرمان مصطفیٰ کا نہیں ہے، سمجھنے والے کی عقل کا ہے۔ احادیث مصطفیٰ کو اس لیے ٹھوکر نہ ماریے کہ عقل اس کو نہیں مانتی، آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ ہم مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، ہم جتنے ایمان لے کر آئے، ہم نے نبی کو دیکھا ہے، ہم نے نبی کو دیکھا ہے، جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے نبی پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا دحیہ کھڑے، دحیہ کلبی، اور آپ سے باتیں کر رہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام واپس آئے، مومنوں کی ماں پوچھتی ہیں اللہ کے نبی یہ کیا کہنے آئے تھے، کیا بات کر رہے تھے آپ سے؟ کہا عائشہ یہ دحیہ نہیں تھے بلکہ تو جبرائیل تھے جو ان کی شکل میں آتے ہیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اس امت کے جو لوگ ہیں اس دور کے، کیا ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا؟ کیا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا جنت کو دیکھا؟ کیا جہنم کو دیکھا؟ کیا ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی فرامین کو سن کر ایمان نہیں لائے؟ کیا ذات مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے؟ کیا اللہ پر ایمان نہیں لائے؟ یہ امت ہے جو غیب پر ایمان لاتی ہے، ان کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقل پرست گروہ انکار کرنے والا احادیث کا، یہ احادیث کا انکار اس لیے کرتا ہے اپنے من میں جو آئے اس کو دین بنانے کے لیے۔ ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے۔ ہاں حدیث صحیح ہو، صحیح سند سے ملی ہو، ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے دلیل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول کہ اگر دین اسلام کو صرف عقل کی بنیاد پہ ہی پرکھا جاتا، دین اسلام کو صرف عقل کی بنیاد پہ ہی پرکھا جاتا کہ جو عقل میں آئے گا مان لیں گے، جو عقل میں آئے گا نہیں مانیں گے،
تو مسا پاؤں کا کرتے ہیں جب جرابیں پہنی ہو، موزے پہنے ہو، مسا کدھر سے ہوتا ہے جی؟ اوپر سے۔ مٹی کدھر سے لگتی ہے؟ تو عقل کیا کہتی ہے کہاں سے مسا ہونا چاہیے؟ نیچے سے۔ دین کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال ہوگی، درست ہے، لیکن عقل ہی وہ آخری چیز ہے کہ جو عقل میں آئے ہم مان لیں، جو عقل میں نہ آئے ہم نہ مانیں۔ یہ مومن کی صورت نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اہل ایمان تو صرف یہ دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور جو فرمان مصطفیٰ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہو، جو آپ کا فرمان ہو، وہ اسی وقت اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے سنا اور ہم ایمان لے کر آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔